ہم نے نا کپڑوں پر بڑی محنت کی، ہم نے چہروں پر بڑی محنت کی، ہم نے اپنے ظاہر کو سنوارنے پر ہم نے اپنے حق میں بڑے بڑے لفظ یاد کیے، بڑی کہانیاں یاد کی، پر دل کے لیے محنت اس پر محنت ہی نہیں کی۔ کسی گلاس میں تھوڑی سی غلاظت ہو نا، دودھ تو دور رہا، شہد تو دور رہا، اس میں کوئی پانی بھی نہیں پیتا۔ تھوڑی سی غلاظت ہو اور آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ غلاظت دھل بھی گئی، صاف بھی ہو گئی، شرعی تقاضے پورے ہو گئے، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں میری طبیعت نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ او بھائی اتنی سی غلاظت گلاس میں تھی اور سادہ پانی نلکے کا، تو اس میں پینا پسند نہیں کرتا، اور اگر دل غلاظت سے بھرا ہو تو رب کی محبت وہاں آئے گی، خدا اپنا قرب وہاں رکھے گا۔ کسی سے جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کے بارے میں عداوت رکھنا، کچی بولیاں بولنا، اور اب تو اتنا عجیب حال ہو گیا، جماعتیں جماعتوں کے بارے میں برا خیال کرتی، خانقاہ اور آستانوں کا یہ حال ہے کہ سبب بڑھایا جاتا ہے دوسرے کے خلاف، بس ہم ٹھیک ہیں۔ یہ تصوف ہے کہ میرا تو ٹھیک ہے؟ طریقت تو یہ تھی کہ میں ٹھیک نہیں، باقی سارا زمانہ ٹھیک ہے۔ تو کس چکر میں پڑا ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک درویش تھے، تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ سے کہنے لگے میں نے مرید ہونا ہے، فرمانے لگے پتر جلدی نہ ہو، جا سارا زمانہ دیکھ، اگر کوئی میری طرح کا مل گیا، مجھ سے بہتر مل گیا تو پھر میرے ساتھ وعدہ کر وہیں رہ جانا، ہاں اگر تیرے خیال میں نہ ملا تو پھر آنا، جا گھوم زمانہ دیکھ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ کیا آپ نفی کرنے لگے سارے زمانے کی اور کہیں صرف میں ہی ٹھیک ہوں، فقط میں ہی ٹھیک ہوں؟ یہ طریقت ہے؟ اور تصوف والے تو لوگ یہ کہا کرتے تھے میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، اور جس تا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہور۔ وہ لوگ تو نفی کرتے تھے، وہ لوگ تو نفی کرتے تھے اپنی، کہتے تھے میں کوئی شے نہیں، میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، او میں تے بندہ چور۔ میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک عالم نگار نے لکھا تھا کہ وہ کچھ لوگ نا سکھ ہندو یہاں رہتے تھے، تو ان کا نام محمد تھا چونکہ، تو بات کو شبہ پڑ گیا کہ شاید جن کا لوگ کلمہ پڑھتے ہیں نا مسلمان، معاذ اللہ یہ وہ والے ہیں۔ تو میاں صاحب اپنے بارے میں کیا کرے، او میں تے بندہ ٹھگ جے لوکو، میں تے بندہ چور، جس تا خلقت کلمہ پڑھ دی او محمد ہوئر، او میں تو ایک ٹھاک ہوں۔ حضرت میاں شیر محمد صاحب شرکوری رحمت اللہ علیہ سرتاج ہیں اولیاء کے، پیر سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والا شریف والے، وہ کہتے ہیں میں بیعت ہونے کے لیے جب شرکپور شریف آ رہا تھا تو رستے میں مجھے ایک بزرگ مل گئے، تو مجھے کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کون ہو؟ میں نے کہا میں سید ہوں اور میاں صاحب سے بیعت ہونے جا رہا ہوں۔ تو مجھے کہنے لگے وہ تو دنیا دار ہے، جیبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے لوگوں کی، تو سید ہو کے رائیں کے پیچھے کیا لینے جا رہا ہے؟ جڑا بلے نو سید آکھے دوزخ ملنے سزائیں، تو جڑا بلے نو رائیں آکھے او جنت پینگا پائیں، کیونکہ رانجا رانجا کر دی نی میں ہوں آپ ہی رانجا ہوئی، رانجا یاکھن ساری مینوں ہیر نہ آکھے کوئی۔ وہ تو کدھر جا رہا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا بابا زیادہ باتیں نہ کر، ناراض ہو جاؤں گا۔ کہتے ہیں بابے نے کئی دفعہ رستے میں مجھے منع کیا، نہ جانا نہ جانا، فلانی جگہ چلا جا فلانی جگہ، لیکن میں چلا گیا، میری طلب صادق تھی۔ میں باہر جا کے بیٹھا تو اندر سے بلاوا آیا کہ میاں صاحب نے بولا، اندر گیا تو یہ تو وہی بابا جی ہیں جو مجھے روک رہے تھے۔ تو میاں جی خود ہیں حضرت میاں صاحب، کہنے لگے بیلیا تینوں بڑا موڑیا پر تو مڑیا ہی نہیں۔ وہ تو روکتے تھے، اپنی نفی کرتے تھے، دل صاف دوسرے کے بارے میں، نظریہ صاف، کسی کے بارے میں خیر کا جملہ، کسی کی وکالت کرنا، کسی کا عیب چھپانا، کسی کے بارے میں اچھے لفظ بولنا، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کا دل ایسے سونا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زید بن حارثہ ہے، اس کا دل اللہ نے نور ایمان سے بھر دیا ہے، ایمان سے دل بھر دیا رب تعالیٰ نے۔ ایک دن صبح صبح حضور نے پوچھا، داتا صاحب نے اس پر لکھا ہے، نبی پاک نے پوچھا آج تم نے صبح کس طرح کی؟ عرض کی یا رسول اللہ اس حال میں کہ میں پکا مومن ہوں۔ حضور نے فرمایا تو پکا مومن ہے، کس طرح؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میں اس طرح کا مومن ہوں کہ سونا اور مٹی میرے لیے برابر ہے، پیسے آ جائیں تب بھی کوئی ٹینشن نہیں، نہ آئیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے تو سونا اور مٹی برابر ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا تیرے ایمان کی دلیل؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے ایمان کی شان اور دلیل یہ ہے کہ میں یہاں زمین پہ بیٹھ کے نظر اٹھاؤں تو میری نظر اللہ کے عرش تک جاتی ہے، میں بتا سکتا ہوں کہ جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور راضی ہیں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں، میں بتا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر اس کی حفاظت کر،
پھر اس جذبے کی حفاظت کر. جب دل صاف ہو، نور ایمان سے بھرا ہوا ہو، علم لدنی کب آتا ہے؟ علم لدنی نیک آدمی کو ملتا ہے. جب بندہ متقی پرہیزگار ہو نا، ناجائز نہ کھائے، ناجائز نہ دیکھے، ناجائز نہ بولے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور دیتا ہے. جو لوگ کہانیوں میں الجھ جاتے ہیں نا، زیادہ باتیں کرتے ہیں، زیادہ گھومتے ہیں، زیادہ سازشی عناصر کا شکار ہوتے ہیں، ان کے تو حافظے کمزور ہو جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا، باتیں اتنی کرتے ہیں پتہ نہیں سویرے کیا کہا تھا، دوپہر کو کیا کہہ رہے ہیں. جب انسان کا دائرہ کار تقوی والا ہو، پھر اس پر علم کی روشنی کھلتی ہے، پھر دروازے کرم کے کھلتے. اپنے دائرے محدود کر لیے جائیں. سوچے میں بڑے بڑے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے، مشورے دیں گے، جناب آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کتنے بڑے ہیں، آپ فلانی جگہ کھڑے تھے، فلانے کے ساتھ ہنس رہے تھے. یہ آپ کو خراب کرنا چاہتے ہیں، کسی تکبر میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں. آپ زمین پہ رہے تاکہ زمین والوں سے رشتہ مضبوط رہے، دل کی صفائی، دل صاف ہو، کوئی حسد نہیں، کوئی کینہ نہیں. پتہ ہے سب سے بڑی بیماری کیا ہے بندے کی؟ خوفناک علامت کیا ہے دل کے بیمار ہونے کی؟ کہ کوئی بندہ بیماری میں ہے اور ادھر ایک بندہ اس کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. کسی کو زوال آ گیا ہے، کاروبار ڈوب گیا ہے، اور یہ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے. مر گیا اس کا دل، مردہ ہے، اندر کوئی دل نہیں آ. یعنی ایک بندہ رسوا ہو گیا اور یہ خوش ہو رہا ہے، دیکھا میں نے نہیں کہا تھا. جب کوئی کسی کی رسوائی، کمزوری اور کسی کے زوال پر راضی ہونے لگے تو پھر سمجھ لے کہ اس کا حال اتنا برا ہو گیا کہ اب یہ اخلاقی طور پر مردہ زندگی گزار. ہمارا اب یہ حال ہے کہ ہم لوگوں کے دکھوں پر ہنسنے لگے. ہم کسی کے ہاں کوئی شخص تکلیف میں آتا ہے تو ہم اس کو کہکوں میں اڑاتے ہیں. یارو، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی، زندہ قومیں یہ کام نہیں کرتی. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے موقع پر بھی گردن کو جھکا کے بتایا کہ جب رب عروج دے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جایا کرو. کسی شخص کے پتہ ہے کہ ایک حدیث سنو، یہ مسلم شریف میں موجود ہے. حضور نے فرمایا ایک بندہ گناہ کرتا تھا، پھر اس نے توبہ کر لی. اگر کسی نے دوبارہ اسے وہ گناہ یاد کرایا کہ تو یوں ہوتا تھا، اگر کسی نے اسے دوبارہ گناہ یاد کرایا تو یاد کرانے والے کو اللہ سزا کے طور پر مرنے سے پہلے پہلے اس گناہ میں مبتلا کر دے. خفیہ تدبیر آئے گی اللہ. جس کو اللہ نے معاف کر دیا، زمین آسمان بھول گئے، فرشتوں کے دفتر سے اس کا گناہ محو کر دیا گیا، تو نے کیوں یاد رکھا؟ لیکن ہمارے دل اس طرح کے ہیں، خیر کی خبریں نہیں دیتے، ہم خیر کی خبر نہیں دیتے، مثبت بات نہیں کرتے. ہمارے رویے دوسروں کے بارے میں سخت ہیں. یعنی بہو سے، داماد سے اختلاف ہو گیا، پھر اس نے معافی مانگ لی، پھر ہم نے معاف کر دیا، پھر 1 سال کے بعد دوبارہ لڑائی ہوئی تو پچھلی بات دوبارہ یاد کرنی چاہیے تھی. اس کی تو معافی دے دی تھی آپ نے، لیکن آپ نے پھر یاد کر لی وہ بات. اس کا مطلب ہے آپ نے صلح کی تھی، دل صاف نہیں کیا تھا. دل جب آپ صاف کر لے اور پھر معاملہ ختم ہو گیا، پھر آپ پھر نکال دیں کہ ساری چیزیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ایک شخص تمہارے پاس آنے والا ہے، تیاری کر لو، آنے والا جنتی ہے. کہتے ایک شخص اندر داخل ہوا تو سادہ سا بندہ، داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے، جوتے ہاتھ میں پکڑے یا بغل میں دبائے، وہ آ گیا، حضور سے بات چیت کی، چلا گیا. ہم بڑے خوش تھے کہ کمال نہیں ہو گیا، جس کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا کر دی. اگلے دن اس نے اتفاق، ہم اسی جگہ اسی حال میں بیٹھے تھے کہ پھر محبوب نے فرمایا بھی ایک بندہ آنے لگا، جنتی ہے. کہتے ہیں وہ بندہ آیا تو دیکھ کے حیران ہو گئے، یہ تو وہی کل والا ہی بندہ ہے. اسی طرح داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں، جوتے اس کی بغل میں آ کے بیٹھ گیا. تیسرے دن اللہ کی قدرت، ہم وہیں بیٹھے تھے، پھر حضور نے فرمایا بندہ آنے لگا، زیارت کر لو، تیاری کر لو، بندہ جنتی ہے. وہی بندہ آیا جو پہلے 2 دن آیا تھا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ وہ حضور سے کوئی بات چیت کر کے جانے لگا تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. میں نے اس کو جا کے سلام کے بعد کہا کہ یار میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں، 3 راتوں کے لیے رکھ لو گے؟ اب محلہ بھی ایک، شہر بھی ایک. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آ جائیں، جو میرے پاس روکھا سوکھا ہوگا پیش کر دوں گا. فرماتے ہیں 3 راتیں 3 دن میں اس کے پاس رہا. میں جاننا چاہتا تھا کہ کون سی ایسی عبادت کرتا ہے اس کی وجہ سے 3 دن حضور نے جنت کی بشارت اس کے لیے دی، اعلان فرمایا. کہتے ہیں میں نے کوئی غیر معمولی چیز نہیں اس کے اندر دیکھی، کوئی انوکھی عبادت نہیں دیکھی. عشاء پڑھتا، فجر تک سویا رہتا، میں تہجد کے وقت اٹھتا، نفل پڑھتا. 3 راتیں یہ ہوتا رہا. ہاں جب وہ کروٹیں بدلتا تو اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا.
باقی وہ سویا ہے، فجر میں اٹھا ہے، صدقہ بھی وہ خاص نہیں اس نے دیا، خیرات بھی میں اس سے زیادہ کرتا رہا، مجھے کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی۔ تیسرے دن میں جانے لگا تو میں نے اسے کہا یار سن، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی تیرے گھر میں قیام کرنے کی، میرا گھر قریب ہی ہے۔ وہ تو کمال یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان نے فیض ترجمان سے، یعنی وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، حضور نے 3 دن تجھے مسلسل جنتی کہا ہے۔ میں تو دیکھنے آیا تھا کہ تیرے اندر کوئی عمل ہو تو میں بھی وہ شروع کروں۔ تو وہ کہنے لگا یہی ہے جو آپ نے دیکھ لیا ہے، فرض نماز ہی پڑھتا ہوں، روٹین کے کام ہی کرتا ہوں، کوئی خاص چیز تو میرے پاس کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میرے تو سمجھا کہ میں تو اس سے زیادہ خیر کے کام کرتا ہوں۔ اب میں سوچتا ہوا وہاں سے نکلنے لگا کہ پھر کیا خاص بات ہے جو نبی پاک نے 3 دفعہ اسے جنتی کہا ہے۔ جو میں نکلنے لگا نا، دروازے پہ مڑنے لگا تو اس نے آواز دی کہ یار سنو، ایک بات یاد آئی ہے۔ میں نے کہا وہ کون سی؟ کہنے لگا یار جب سے بالغ ہوا ہوں نا، جب سے اللہ نے توفیق اسلام دی ہے، میں نے جب بھی اپنا دل دیکھا ہے نا، جب بھی میرے دل میں کسی کے لیے حسد کوئی نہیں۔ اور قرآن مجید کا حسن دیکھے، یہ نہیں فرمایا بندے ڈر جاتے ہیں، واجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی، ڈر جاتے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور فرمایا جب اللہ کی آیتیں ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھا جائے تو ایمان ترقی پذیر ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیف میں اضافہ کر دیتا ہے۔ یہ صاحب ایمان آدمی کی شان ہے۔ اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں، ساری امیدیں، ساری آرزویں اپنے مالک سے وابستہ کرتے ہیں، ان کا سارے کا سارا اعتماد اپنے مالک کریم پر ہوتا ہے۔ یہ مومنوں کی شان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے، دوسرا یہ کہ جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان ترقی پاتا ہے، تیسرا یہ کہ یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، چوتھا یہ کہ نماز کو قائم کرتے، الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے ظاہری اور باطنی تمام عادات کے ساتھ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ۔ ہم نہ بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے، معاملہ فہمی کی ضرورت۔ بندہ مومن کیا ہوتا ہے، اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اس کی شانیں ہوتی ہیں۔ مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک الگ بزاداری ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے۔ ہمیں اپنا معیار قائم کرنا چاہیے، اور معیار وہ قلب سے قائم ہوگا، وہ روح سے قائم ہوگا، وہ باطن سے قائم ہوگا۔ بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتا ہونا چاہیے کہ میرا توکل کتنا مضبوط ہے، اسے خود پتا ہونا چاہیے۔ مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے، مجھے تو اپنا پتا ہے۔ یہ ہمیں خود پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا معیار کیا ہے نماز کے معاملے۔ میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے، یہ آپ جانے، آپ کا خدا جانے، میں جانوں، میرا رب جانے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے، یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھرے، لوگوں کو نہ بتاتے پھریں گے، تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں، اپنا حساب خود کریں، اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں، اپنے سے گفتگو کریں۔ پر کیا کریں، ہم ساری زندگی اپنا دنیاوی معیار ہی ٹھیک کرتے رہے، اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے، گھر، مکان، گاڑی، سٹیٹس، آنا جانا، سلام دعا کتنی ہے، یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہے، نیند ان کی کچی ہے۔ دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے، سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہے، نظریات بکھرے ہوئے ہیں، لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے، باتیں جو ہیں وہ محسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اطمینان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں، ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں، کسی بات میں وزن نہیں، کسی جگہ ٹھہراؤ نہیں، کب ہوگا؟
رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ، یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے، یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے۔ سارے جسم دے تون دے نالوں ایکو تولا ہے ٹکڑا دل دا۔ اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے، تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کرے، وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا، کچھ غلاظتیں، کچھ نفرتیں، کچھ قدورتیں، کچھ عداوتیں، کچھ تکبر، کچھ حسد، کچھ بددیانتیاں، کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں، آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل، بڑا سونا ہو جائے، بڑا حسین ہو جائے، یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی۔ بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالا مال کرتا ہے، اسے کوئی اللہ تعالیٰ ایسا انشراح صدر دیتا ہے، دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے، سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ ایک کیفیت کا نام ہے نا، ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی، ایمان کا روپ تو نہیں ہوتا، وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا، ایک باطنی کیفیت ہے نا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سب سے اعلیٰ، اس کا معیار آپ ہی جانتے، کریم بتا دیجئے، بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو۔ اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے، تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں، حسد کر کے بھی غمگین نہیں، حرام کھا کے بھی غمگین نہیں، لوگوں کا دل توڑ کے بھی غمگین نہیں، کسی کے حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں، بہت سارے لوگوں کو بیوقوف سمجھ کر، نادان سمجھ کر، احمق کہہ کر، جاہل کہہ کر، عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے، اس کا مطلب ہے تم نے معیار ایمان کو نہیں پایا۔ حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے، آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین۔ لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے، اس کی عزت اتار کے، اسے پریشان کر کے، چھڑک کے کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائیا میں نے چار، وہ تُنے گناہ کر کے اب تو بتا رہا ہے، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کہانیاں سنا رہا ہے، چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے، یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے۔ میرے کریم نے تو فرمایا نیکی تجھے سکون دے، اور جب تو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو۔ تو فوراً عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے، وہ جو چبھ رہی ہے نا، مومن کے دل میں غلطی چبھتی ہے، کھٹکتی ہے، اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی، اگر وہ چبھتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے۔ آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، کسی نے کہا تھا جنوں کا نام خرد رکھ دیا، خرد کا جنوں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ جو چاہے نام رکھیں، جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں، آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا معیار قائم کر لیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے، اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے، اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہے، قلبی طور پر، روحانی طور پر اور اخلاقی طور پر۔ میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہاں سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے۔ ہمارے لہجے، ہمارا انداز، ہمارا طریقہ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، اس کے اندر نا محبت نہیں، ہم نا لہجے الفت والے نہیں، مزاج محبت والا۔ کسی جگہ یار کوئی چلو پنجابی بندے ہیں، ایک دیسی گل تو سنانے میں مزہ آئے گا۔ وہ ایک جگہ میں کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ، تو کسی شخص نے کسی سے کوئی لینی دینی تھی چیز، تو اس نے بات کی، تو آپ کو پتہ ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے صفر سے شروع کرو، نیچے سے ریٹ دیتا ہے۔ اس نے کوئی بات کی، ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا ناراض ہو گیا، کہنے لگا تو کس نے ہوتا بندہ کہ جی گل کی۔ اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی، وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا، اس نے تلخ لبو لہجہ، لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا، گریبان تھامے گا، خواستے کہنے لگا یار وہ لینا دینا تے مقدرہ ہے، گل تے پیار نال کر۔ او میں نا جناب شاعر مزاج آدمی نا کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے،
میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چوم لو، اس نے کمال بات. اس نے کہا لینا دینا تے اوے گل تے پیار نال کر یار، 2 گھڑیاں دا بیڑ ہے، ذرا پیار سے بات کر. کیا ہو گیا تجھے؟ ملنے آئے ہیں، غنیمت جانی ہے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے، ابھی الارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر. او بات تو پیار سے کر، او بول تو محبت کے ساتھ. سودا دینا بیچنا لینا الگ بات، او تو بولا تو ٹھیک کر، تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو، تیری گفتگو تو ٹھیک ہو. لو سنو نا کیا کہا مدینے والے محبوب نے، کیا بات ہے میرے کریم رسول کی. حضور نے بات کھول کر بیان کر دی، مشکات میں موجود ہے. حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا، میرا کلمہ پڑھنے والا، فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا، مومن ہوتا ہی الفت والا ہے، مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے. مومن اور محبت یہ ایک چیز کے 2 نام ہے. حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے، فرمایا مومن ہوتا ہی محبت والا ہے. فرمایا اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں، نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے. جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے، اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں. مومن جو ہے نا، مومن کو پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے. اپنی زندگی کو تلخی، مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا، ناراض ناراض رہنا، بے چین سا رہنا، ہر وقت شکوے کرنے، ناراض ناراض وقت گزارنا، ہر وقت کوئی نہ کوئی اعتراض کا دروازہ کھول کے رکھنا، ہر وقت کوئی نیا شکوہ، کوئی نئی بات کھول کے رکھنا. اس سے نکل آؤ یار. پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سنوار دیتا ہے. محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزہ ہوتا ہے، اس میں بڑا کیف ہوتا ہے. اس لیے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالیں. ہمارے ہے نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا، اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلاں درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب چلا جاؤں. کوئی شک نہیں، درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا. بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ نعت شریف کی برکت سے معبود کے قریب جاؤں گا. کوئی شک نہیں، نعت پڑھنا اور نعت سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے. کچھ لوگوں کا معیار ہوتا ہے کہ میں اتنے وظائف اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا. حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے. درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے. جہاد کرنے والا، عبادت کرنے والا، ریاضت کرنے والا، دین کی خدمت کرنے والا، یہ سب حضور کے قریب ہے. پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے، یہ بخاری ہے، فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے، جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے، جس کی نیتیں، ارادے، لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہے، وہ میرا محبوب ہے. حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے، میرا وہ پیارا بندہ ہے، وہ میرا محبوب ہے امتی. تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے. ایک بات اور کرنی ہے، جو دور میرا اور آپ کا دور ہے نا، یہ تیز لوگوں کا دور ہے، چالاک لوگوں کا دور. لوگ ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے. چالاک مزاج، تیز طبیعت. میں نے اپنی زندگی میں بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھے اور بڑے بھولے بندے سیدھے سادے. لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے. آزمات ہے، یہ تکلفات ہے، اس میں گھر والے بھی تکلیف میں، پیسہ بھی بعضوں کا ضائع. آپ کھانے کے لیے زندہ نہ رہیں، زندہ رہنے کے لیے کھانا کھائیں. اپنی طبیعت میں بوجھ نہ بنائیں کسی قسم کا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مومن کی شان پتہ کیا بیان کی؟ فرمایا کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے اور مومن 1 سے کھاتا ہے. اتنا فرق ہے کافر منافق کے کھانے میں اور مسلمان کے کھانے میں. 6 گنا کم روٹی کھاتا ہے مسلمان، 6 گنا کم. حضرت عمر فاروق ملک کے شام میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے ملنے کے لیے گئے تو کہنے لگے اتنی دور سے آیا ہوں، شپا سالار روٹی تو کھلا. انہوں نے اپنے بیگ سے رات کا خشک ٹکڑا کھانے کا نکالا اور پانی کا پیالہ دے کے کہنے لگے عمر یہ لو کھا لو. تو حضرت فاروق اعظم کہنے لگے یہی وہ مزیدار روٹی تھی جس کے لیے میں تیرے پاس آیا تھا، وہی وہ کھانا تھا، میں تلاش کر رہا تھا کہ یہ تمہیں ملے گا. کدھر گئے وہ لوگ؟
جو رات کے کھانے میں فریج بھی نہیں ہوتی تھی، رات کے کھانے میں تھوڑا پانی ڈال دیا اماں نے، اس کو 3-4 دفعہ ابال لیا، رات کی روٹیوں میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، پورا گھی نہیں، تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا گھی، اور ساتھ دادی نانی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ یہ پانی سے ذرا نرم ہو جائے گی روٹی، اور پھر وہ کھانا کھایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر نہ تو ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ نقصان کا باعث ہے، نہ معدے پہ بوجھ بن رہا ہے، نہ اس کے لیے پھر بھائیوں کو جا کے پردیس کاٹنا پڑ رہا ہے، نہ باپ کو کئی قسم کی نوکریاں کرنی پڑ رہی ہیں، اعتدال میں گھر کے اندر ہی سارا کچھ مینج ہے۔ یہ وہ حسن ہے جو اسلام کہتا ہے تم غیر معتدل ہو گئے، تم حد سے بڑھ گئے، تم نے زندگی ساری کھانے پینے پہ لگا دی، اور بھائی من چاہی نعمتیں تو جنت میں ملے گی۔ ہم نے تو مزے کے کھانے وہاں جا کے کھانے، وہاں ملے گا پھل، اور وہاں ملے گی نعمتیں جو بار بار ملیں گی، چہرے ایک جیسے ہوں گے پر ذائقہ بڑا منفرد سے منفرد نظر آئے گا۔ تو وہ جو پردہ غیر میں چیزیں تھی وہ ساری چیزیں لوگ کہتے ہیں آج ہی ہم ساری غیر معتدل نہ بنے، تھوڑی سادگی لائے، تھوڑا درمیانہ راہ، اسلام اس کو پسند کرتا۔